السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی سچی سبق آموز اور عبرت اثر کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میں نے ہسپتال میں ایک نرس کی نوکری مجبوراً اختیار کی تھی۔ اسی طرح میری دیورانی کو بھی بیوگی کی مجبوری نے ایک خاتون پولیس اہلکار بنا دیا۔ ہم دونوں خواتین آپس میں کزن اور میٹرک تک تعلیم یافتہ تھیں۔ شادی بھی دو ایسے اشخاص سے ہوئی جو آپس میں کزن تھے اور ایک ہی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، لہٰذا ہماری رہائش ایک ہی گھر میں تھی تاکہ وہ جب ڈیوٹی پر ہوں تو ہم اکیلی نہ ہوں۔ ان دنوں ہمیں کسی ملازمہ کی سخت ضرورت تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم دونوں کزنز نوکری نہیں کرتی تھیں۔ ہمیں کسی ملازمہ کی سخت ضرورت تھی اور کوئی موزوں ملازمہ نہیں مل رہی تھی۔ میرے اس وقت 2 بیٹے تھے اور میری دیورانی زاہدہ کے 3 بچے تھے۔ 5 بچوں کا ایک آنگن میں کھیلنا، لڑنا جھگڑنا، غرض ان کے شور شرابے میں دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہم دونوں مل کر گھر کا کام کر لیا کرتی تھیں۔ جب ہم بڑے گھر میں شفٹ ہوئے تو اس کی صفائی ستھرائی میں کافی دقت محسوس ہوئی۔ اب ملازمہ کی حاجت ہوئی تو ایک روز ہم نے دل سے دعا کی کہ اے اللہ، کہیں سے کوئی اچھی ضرورت مند عورت بھیج دے جو دن رات ہمارے پاس رہے تاکہ ہم کو اپنے کام کاج کے لیے ایک اچھی معاون میسر آ جائے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ہم دونوں ایک ہی ساتھ امید سے ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ میں اور زائدہ دونوں دھوپ سیکتے ہوئے سبزی بنا رہی تھیں۔ بچے آنگن میں کھیل رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے بیٹے نے در کھولا۔ ایک خوبصورت لڑکی اندر آ گئی جس کی عمر بمشکل 18 برس ہوگی۔ بھلا کی پرکشش، گورا رنگ، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن کی جانب دیکھتے ہی دل کھینچنے لگتا تھا۔ وہ میلے کپڑوں میں بھی حور لگ رہی تھی۔ بھولی بھالی، سیدھی سادی مگر ضرورت مند لگتی تھی۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، میرا نام شہر بانو ہے، ضرورت مند ہوں۔ کیا آپ کو ملازمہ کی ضرورت ہے؟ ہے تو تم تنخواہ کیا لوگی؟ جو آپ دے دیں گی، لیکن مجھے رہنے کا ٹھکانہ بھی چاہیے۔ ہمیں بھی دن رات کے لیے ہی ملازمہ چاہیے تھی۔ تم آئی کہاں سے ہو؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پر کوئی تو ہوگا نا اس دنیا میں۔ نہیں، میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ اس کے طرز گفتگو پر اب میں ٹھٹکی۔ سوچا اس قدر سلجھی ہوئی نپی تلی گفتگو کرنے والی حسن کی ملکہ کو اپنے گھر رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ اگرچہ ہمارے شوہر شریف آدمی ہیں، پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ یہ سوچ کر انکار میں جواب دینے ہی والی تھی میں کہ میری دیورانی زاہدہ بولی، اچھی ہے، تندرست ہے، رکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ یہ ضرورت مند ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے۔ بہت سوچ بچار میں نہ پڑو، فی الحال رکھ لو، ٹھیک نہ لگی تو بعد میں دیکھی جائے گی۔ یوں ہم نے شہر بانو کو رکھ لیا اور مزید قریت نہ کی کہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ وہ زمانہ بھی ایسا برا نہیں تھا۔ بہت کم لوگ بدخصلت ہوتے تھے، عموماً ضرورت مند ہی ملازمت کے لیے آتے تھے۔ زاہدہ کچھ لاپرواہ اور تھوڑی فراغ دل بھی ہوئی تھی، جبکہ میں کچھ محتاط تھی۔ ہم نے اسے رکھ لیا۔ تاہم کمرے میں جا کر میں نے زاہدہ سے کہا کہ ایک بار اور سوچ لو، لڑکی بہت ہی حسین ہے۔ خوبصورت ملازمائیں خطرے کی گھنٹیاں ہوتی ہیں۔ اپنے جوان شوہروں کے ہوتے کیا اس کلوپترا کو گھر میں پال لینا مناسب ہوگا؟ وہ ہنستی اور کہنے لگی، ارے وہمی، کم عمر ہے، خوبصورت ہے تو کیا ہوا؟ اس کا کوئی جرم ہے کیا؟ کیا خوبصورتی اور کم سنی کوئی خطا ہے کہ اس کو کام پر نہ رکھا جائے؟ کیا خبر بیچاری کتنی ضرورت مند ہے؟ اگر سبھی عورتیں اس کو اس وجہ سے کام پر نہ رکھیں گی کہ خوبصورت ہے، تو بتاؤ یہ بیچاری کہاں سے حلال روزی کما کر کھائے گی؟ تم کو پتہ ہے کہ دنیا ایسی لڑکیوں کے لیے بھیڑیوں کا جنگل ہے۔ پھر ہم کو اپنے شوہروں پر بھروسہ ہے۔ اگر اپنی گرہ مضبوط ہو تو رقم کے گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ زاہدہ نے ایسی باتیں کیں تو میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک کہتی ہے۔ سارا دن ہم دونوں کو بچے پریشان کرتے ہیں، گھر اوندھا سیندھا کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہماری اپنی حالت ان دنوں ایسی ہو رہی ہے کہ ہم سے کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں پکتا۔ کچھ دن دیکھ لیتے ہیں، اگر اچھی ہوگی تو نعمت ہے، ورنہ چھٹی کر دیں گے۔ گھر میں خوشحالی تھی، مگر 5 بچوں نے مل کر گھر کا گھروا کر رکھا تھا۔ شہر بانو نے آتے ہی گھر اور بچوں کو بخوبی سنبھال لیا۔ وہ خود کو ان پڑھ کہتی تھی، لیکن اس میں سوجھ بوجھ ایک تعلیم یافتہ بلکہ گریجویٹ خاتون جیسی تھی۔ شہر بانو کو ہمارے گھر کام کرتے 6 ماہ گزر گئے۔
اس نے ہمیں ایک بار بھی شکایت کا موقع نہ دیا اور نہ اپنے کام میں کوتاہی برتی۔ ایک بار جب زاہدہ بچے کی پیدائش کے موقع پر اپنی والدہ کے گھر گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی، میں نے عجیب بات نوٹ کی۔ میں صحن میں چارپائی پر لیٹی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ ذرا دیر بعد بچوں کی کھسر پھسر پر آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہ میرے دیور یعنی ارشد بھائی کے کمرے کے پاس بند دروازے سے کان لگائے کھڑے ہیں، جیسے اندر کی سرگوشیاں سننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں اٹھ بیٹھی اور بچوں کو بلایا۔ وہ دوڑے میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا کہ تم وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اندر ابو جی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ میں نے زاہدہ کے بڑے بیٹے احسان سے کہا، جس کی عمر ان دنوں 11 برس تھی۔ تمہارے ابو کا کمرہ ہے، وہ اندر آرام کر رہے ہوں گے نا؟ تو اس پر وہ بولا، نہیں تائی اماں، وہ اکیلے نہیں ہیں، اندر اور بھی کوئی ہے۔ اور کون ہے؟ وہ کچھ ہچکچایا۔ تبھی شہربانو کا مجھے خیال آ گیا۔ شہربانو کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کو بلاؤ۔ میرے بیٹے شجاعت نے جواب دیا، شہربانو آپی تو اندر ہیں۔ اس نے اپنے چچا کے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ اس انکشاف پر میں اٹھ بیٹھی۔ اچھا، وہ صفائی کرنے گئی ہوگی، تم لوگ جاؤ اور جا کر کھیلو۔ بچے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن مجھے تو جیسے سانپ سونکھ گیا۔ میں کیسے دیور کے بارے میں ایسی ویسی بات زاہدہ سے کہہ سکتی تھی؟ رشتہ بھی ایسا تھا۔ اگر اپنی کزن کو خبردار نہ کرتی تو اس کے ساتھ دشمنی ہوتی، چپ رہتی تو میرا کلیجہ جلتا رہتا۔ کمرے کے اندر کا حال تو اللہ کو معلوم، بہتان لگانے سے بھی جی کانپ جاتا تھا۔ اللہ جانے خیر کی بات ہو تو اسے شر بنا کر پیش کرنا بھی قیامت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ میرا جی گم گم میں تھا، یہ سوچ کر کہ دیور نے اندر خود کمرہ بند کیا ہے یا شہربانو کی رضا شامل ہے۔ کچھ غلط سوچتے ہوئے بھی دل کانپ جاتا تھا۔ رات بھر سوچا، اندر اندر اندیشوں کے سانپ ڈستے رہے۔ صبح ایک فیصلے پر پہنچ گئی کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کروں گی، اپنے شوہر اور نہ ہی زاہدہ سے۔ بس خیر اسی میں ہے کہ زاہدہ کے آنے سے پہلے اس خاتون کو چلتا کر دوں، جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ کہاں سے آئی ہے اور پہلے کہاں ٹھکانا تھا۔ اگلے روز میں نے شہربانو کو بلا کر کہا کہ تم چھٹی کرو، کسی اور گھر جا کر نوکری تلاش کر لو، کیونکہ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میرے دیور نے یہ بات سن لی۔ وہ سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ شہربانو میری بیوی کی ملازمہ ہے، آپ اس کو نہیں نکال سکتی۔ زاہدہ آ جائے گھر، وہ چاہے گی تو نکال دے گی۔ مجھ سے پہلی بار دیور نے اس طرح دو بدو بات کی، ورنہ وہ میرا بہت لحاظ کرتے تھے۔ ایک ادنا سی نوکرانی کی خاطر جب انہوں نے سخت لہجے میں مجھے تنبیہ کر دی تو میں ساکت رہ گئی۔ عزت اسی میں جانی کہ ان کے منہ نہ لگوں، بلکہ زاہدہ کے آنے تک برداشت کر لوں اور خاموش ہو جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ دیور بھائی اپنی بات پر اڑ جائیں اور ملازمہ کے سامنے میری سبکی ہو جائے، جیسا ان کے تیور بتا رہے تھے۔ شوہر سے شکایت کرتی تو اول تو وہ میری بات نہ مانتے، مان بھی لیتے تو اپنے کزن کے خلاف نہ جاتے۔ خیر 1.25 ماہ بعد اللہ اللہ کر کے زاہدہ گھر آ گئی۔ میں تو سخت کشمکش میں تھی، دیور کا بھی ڈر، اور زاہدہ سے کہوں تو کیسے۔ مجھے بجھا بجھا دیکھ کر بالآخر زاہدہ خود ہی میرے پاس آئی اور بولی، کئی دنوں سے ایک غم مجھے کھائے جاتا تھا، آخرکار لگتا ہے کہ تم کو خود ہی خبر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، ہاں زاہدہ، یہ شہربانو اب گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کہنے لگی، دکھ کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے شوہر میرے جیٹھ ہیں، کس منہ سے کہوں کہ ان کے کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ لحاظ سے چپ تھی، مگر اب چپ نہیں رہ سکتی۔ کب تک تم کو اندھیرے میں رکھوں؟ میں اپنی کزن بہن کو دھوکہ نہیں دے سکتی، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ اب یہ بوجھ میں سہ نہیں سکتی ہوں، ورنہ جب تم میکے جاتی تھی جو میں دیکھتی تھی تو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں تو زاہدہ کی یہ باتیں سن کر حیران، پریشان اور ساکت رہ گئی۔ میں تو اس کو اس کے شوہر کا قصہ بتانے چلی تھی اور یہاں بیان اپنا نکل آیا۔ ہم دونوں نے تہیہ کر لیا کہ اب اس عورت کو مزید 1 منٹ کے لیے اپنے گھر میں نہیں رکھنا، لیکن اس کو نکالنے پر ہمارے شوہر آڑے آ گئے، ہم سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ ہم دونوں کو اس قدر غصہ آیا کہ دونوں ہی روٹ کر میکے چلی گئیں۔ کتنے دکھ کی بات تھی کہ ہمارے شوہروں نے ہم پر ایک ملازمہ کو تحفظ دینے کو ترجیح دی، یہ کہہ کر کہ اس کا کوئی نہیں ہے، کہاں جائے گی یہ بیچاری۔ ہم اس کو اپنی چھت کی پناہ سے محروم کر کے سڑک پر دھکا نہیں دے سکتے، ہم کو خوف خدا ہے۔ ہم تو اس بات کی توقع کر رہی تھیں کہ بچوں کی خاطر ہمارے شوہر ہم کو منانے آ جائیں گے اور ملازمہ کو نکال دیں گے، لیکن یہ ہماری خوش فہمی تھی، وہ نہ آئے۔ جلد ہی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنا گھر چھوڑ کر حماقت کی ہے۔ اس ناگن کے سپرد اپنی خوشیوں کی جنت کر کے ہم خود وہاں سے کیوں نکل آئیں؟
یہ احساس ہوتے ہی ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ خود واپس گھر کو لوٹ جانا چاہیے اور شہربانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دینا چاہیے کہ وہ از خود ہماری جنت سے نکل جائے۔ ابھی ہمارے ماں بہن یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ ایک ہولناک خبر ملی کہ میرے شوہر کے ہاتھوں غلطی سے پستول کی گولی چل گئی اور اپنے کزن کو جا لگی۔ جھگڑا اللہ جانے کس بات پر ہوا، لیکن میرے دیور وفات پا گئے، جبکہ میرے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ شہربانوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ حادثے کے وقت وہ وہاں موجود تھی اور وہی عینی شاہد بھی تھی۔ بچے تو ہمارے پاس تھے، تنازع کیا رہ گیا جب قصہ ہی تمام ہو گیا۔ میرے سہاگ کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور دیور بھائی مقتول ہوئے۔ یوں میں اور میری دیورانی زاہدہ بیوہ ہو گئیں۔ شہربانو کچھ دن حوالات میں رہی اور پھر اس کو نہ جانے کون وہاں سے رہائی دلوا کر لے گیا۔ وہ کدھر چلی گئی کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ دن سوگ منانے کے بعد ہم دونوں کو اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کی فکر نے ستانا شروع کیا۔ مجھے میری ایک سہیلی کی وساطت سے نرسنگ کے شعبے میں ملازمت مل گئی، جبکہ زاہدہ کو محکمہ پولیس میں نوکری مل گئی۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے ملازمت پر جانے لگیں۔ عرصہ گزر گیا کہ ایک روز عجیب واقعہ ہوا جو کہ باعث عبرت بھی تھا اور دل دہلا دینے والا بھی تھا۔ وقت تو کسی کا دوست نہیں، وہ گزرتا ہے تو گزرتا چلا جاتا ہے۔ میں اور زاہدہ دونوں پرسکون زندگی جیتے جیتے جب اچانک وقت کے پیروں تلے آ گئیں تو وہ کٹن گھڑیاں اور پل بھی بلا آخر بیت ہی گئے۔ بچے جوان ہو گئے۔ میں اور زاہدہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والے تھے کہ ایک روز ہم نے شہربانوں کو دیکھا۔ میں تو نہ پہچان سکی، مگر محکمہ پولیس میں خدمات دینے والی میری کزن میری دیورانی نے اس کو پہچان لیا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ ابھی چلو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں ہسپتال میں تھی، شہربانوں کو بھی اسی ہسپتال کے مردہ خانے میں لایا گیا تھا۔ زاہدہ اس کے ساتھ اسی وین میں آئی تھی۔ اس کو جب مردہ خانے کی بینچ پر ڈالا گیا وہ تب بھی ہمراہ تھی۔ میں ڈیوٹی ختم کر چکی تھی۔ زاہدہ نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، بولی گمان ہے جس کی وجہ سے تمہارا میرا گھر تباہ ہوا اس کا آخری دیدار کر لو۔ میں حیران اس کے ساتھ چلی گئی۔ ایک بے جان جسم جس کا حسن رخصت ہو چکا تھا، بدن پھولا ہوا تھا، مٹی کی ڈھیری بنی سول ہسپتال کے مردہ خانے کی پتھریلی بینچ پر بے سود پڑی تھی۔ یہ ہے شہربانو، وقت کی کلوپترا، حور شمائل۔ آج دیکھو ظالم وقت اور سفاک زمانے نے اس کا کیا حال کیا ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم کے لیے آنے والے پولیس سرجن کے انتظار میں ہے، بیار و مددگار۔ اس کی حسرت بھری کھلی آنکھیں پترائی ہوئی تھیں جو کہ مردہ خانے کی چھت پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں۔ باہر اس کی ادھیڑ عمر نام نہاد ماں اور اس کا نام نہاد سوتیلا باپ، جن کا شہربانوں سے حقیقی خون کا کوئی رشتہ نہ تھا، بے چینی کے عالم میں لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ زاہدہ نے بتایا، ہمارے گھر سے جب اس کو پولیس لے گئی تھی تو اس کے لواحقین کو خبر کر دی کہ تمہارے ٹھکانے سے یعنی کوٹھے سے بھاگی ہوئی لڑکی ادھر ہے۔ پھر بھاری رشوت لے کر انہوں نے شہربانوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ زاہدہ نے یہ بھی بتایا کہ جب میری ڈیوٹی فلاں روڈ کے قریب والے تھانے میں لگی، یہ کبھی کبھی وہاں آ کر تھانے دار سے بات کرتی تھی۔ نزدیک ہی وہ بلڈنگ تھی جس کو ان دنوں بلبل ہزار داستان کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ آج وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا جب پولیس نے شہربانوں کو ایمبولینس میں ڈالا تھا۔ کوئی گھنگرو نہیں بج رہا تھا، کہیں سے گانے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری بلڈنگ پر موت کا سناٹا چھایا تھا۔ وہاں کی مکین لڑکیاں بھی سہمی ہوئی غم سے نڈھال تھیں، شاید سوچ رہی تھیں کہ اب جب پولیس والے اور گنڈے ان کو تنگ کریں گے تو کوئی شہربانو ان کو بچانے نہیں آئے گی۔ یہ تو شیر دل شہربانو تھی جو پولیس والوں سے بھڑ جاتی تھی، ان اہلکاروں کی شکایت تھانے جا کر بڑے صاحب کو کر دیتی جو اس کے کوٹھے پر جا کر لڑکیوں کو ہراساں کرتے تھے۔ وہ شہربانو جو کبھی ڈرپوک اور معصوم ہوا کرتی تھی، کوٹھے کے گندے ماحول سے نفرت کرتی تھی اور وہاں سے بھاگ گئی تھی، اب ایک پختہ سن کی سخت مزاج عورت تھی جو اپنے جیسی اغوا کی ہوئی مظلوم لڑکیوں کے لیے ظالموں کے آگے سینہ سپر ہو جاتی تھی۔ ان کو اسی بانو جی کا سہارا تھا، وہ اپنا دکھ اس کی جھولی میں ڈال دیتی اور یہ سمیٹ لیتی۔ ایک بار ایک پولیس والے سے بھڑ جانے کی وجہ سے اس کے بازو میں گولی بھی لگ چکی تھی جو ایک لڑکی کو ہراساں کرتا تھا۔ تھانے میں یہ گنڈی مشہور تھی اور بلڈنگ میں لڑکیاں اس کو شیرنی باجی اور سہارا باجی کہتی تھیں۔ پر اس نے خودکشی کیوں کی ہے زاہدہ؟ میں نے اپنی دیورانی سے پوچھا۔ جن لوگوں نے اس کو بچپن میں اغوا کیا اور اپنے اڈے لائے، ان میں ہی اس کی نام نہاد ماں بھی تھی، جس سے گزشتہ رات اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے نشہ آور گولیوں کی پوری شیشی حلق میں انڈیل لی اور پھر اس کی حالت بگڑ گئی۔ یہ لوگ اس کو ہسپتال لائے۔
یہ سرپھری کئی گھنٹے موت سے پنجہ آزمائی کرنے کے بعد بالکل ہار کر ساکت ہو گئی۔ زاہدہ نے بتایا کہ جب وہ میرے شوہر کے ساتھ پکڑے جانے پر رہا ہوئی اپنی بلڈنگ کی ہیروئن بن چکی تھی اور لڑکیوں کے دل پر اس کا راج قائم ہو گیا تھا۔ پہلے اثر رسوخ والے افراد جب چاہتے جس لڑکی کو چاہتے زبردستی اٹھا لے جا سکتے تھے، لیکن اب جب کوئی شخص ایسا ظلم کرنے کی کوشش کرتا یہ لڑنے مرنے اور جان دینے پر ڈٹ جاتی تھی۔ پولیس والے بھی اس سے کنی کترانے لگے تھے۔ دراصل وہ اس جگہ کے لائق نہ تھی، اس نے اس ماحول کو کبھی قبول نہ کیا تھا۔ 2-3 بار بھاگ کر شریفوں کے گھروں میں ملازمہ ہونے اور محنت سے روزی کمانے کی کوشش بھی کی، اور ہر بار انہی شریف گھروں کے مردوں نے اس کے حسن کی وجہ سے اس کو رسوا کر ڈالا۔ اس کو ہر بار بذریعہ پولیس واپسی اسی کوٹھے پر آنا پڑا، کیونکہ پولیس والے اس کو جانتے تھے کہ یہ کوٹھے سے بھاگ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اسے برے اور اچھے ہر آدمی سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ صرف ان لڑکیوں سے محبت کرتی تھی جن کو شریف گھرانوں سے اغوا کر کے یہاں لا بٹھایا جاتا تھا۔ وہ ان کے آنسو پونچھتی، ان کی پاسداری میں جان پر کھیل جاتی۔ اس کے اندر کی نفرت نے اسے یہ قوت عطا کر دی کہ اب وہ کسی سے نہ ڈرتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کوئی ایک شریف آدمی اس سے شادی کرے اور اس کو آبرومند زندگی دے، جو اس کے نصیب میں نہ تھی۔ اسی غم کو غلط کرنے کے لیے اس نے نشے کا سہارا لیا۔ رفتہ رفتہ وہ بدترین منشیات کی خطرناک حد تک عادی ہو گئی۔ شہر بانو جب زندگی کا مقدمہ ہار گئی تو اس کے خلاف سارے مقدمات خود بخود ختم ہو گئے۔ ایک ایسی فلاحی تنظیم نے اس کو بھی دفنا دیا جو لاوارث میتوں کو دفناتی تھی، لیکن اس کی قبر پر قرآن خوانی کرنے والا کوئی نہ تھا اور نہ ہی فاتحہ پڑھنے والا۔ اس کی وہ نام نہاد ماں جس کے پاس یہ رہتی تھی وہ بھی اس کی قبر پر نہیں گئی۔ اس شہر بانو کے لیے کسی آنکھ سے شاید ہی کوئی آنسو ٹپکا ہو۔ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اسی شہر بانو کی وجہ سے ہم دونوں کزنز کی بھی زندگی برباد ہوئی، لیکن میں آج تک یہی سوچتی ہوں کہ اصل قصوروار آخر کون تھا۔